السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جوائن کر رہے ہیں فضا ٹی وی. میرا نام عبدالجبار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹاک جو ہمارا پروگرام ہے. اس کے آگے جو ابھی ایپیسوڈ ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ہم کشمیر راؤنڈ ٹیبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جو ایک راؤنڈ ٹیبل جو گول میز ہے اس سے ہم جو بھی کشمیر سے پاکستان سے اور جو بھی ہمارے کشمیر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے متعلق ہم بات کریں گے کہ اس مسئلے کو آگے کیسے لے جایا سکتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں چودھری رنگزیب, کشمیر اوورسیز سولیڈارٹی کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں, چودھری صدیق صاحب, پرویز حاجہ اور چودھری تاج آف پوٹھی. تو اور ہمارے ساتھ مہمان جو ہمیں برمنگھم سے جوائن کر رہے ہیں, ابو اسراس جوائن کر رہے ہیں. سب کو میری طرف سے سلام. چودھری صدیق جو آپ جانتے ہیں یہ بھی کشمیر ہاؤس میں یہاں پہ ہوتے ہیں. سارے ساتھی ہم یہاں کشمیر ہاؤس میں اس کشمیر کے بارے کے بات کرتے رہتے ہیں. آپ ادھر آ سکتے ہیں, ان سے مشورہ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے دوسرے علاقے میں جو بھی کشمیر کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے اس کو آگے ہم لے چلتے ہیں. تو اب اسراج صاحب آپ ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. جی تو شروع کرتے ہیں. اپڈیٹ کے حساب سے جو ابھی جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں بلیک ڈے کے بارے میں بریڈ فورڈ میں اور یو کے میں اور پوری دنیا میں بلیک ڈے بنایا گیا ہے جو انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے تھا, کیونکہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے متعلق یہ احتجاج تھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا آپ دیکھتے ہیں, کیا رزلٹ آئے اور کیا اپڈیٹ ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبار صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنا چینل فضا ٹی وی کے بذریعے ہمیں موقع دیتے ہیں اپنی آواز کشمیریوں کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور آج بھی یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آپ یہاں آئے ہیں. تو یہاں ہم کشمیر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارا ایک مرکزی دفتر ہے یہاں بریڈ فورڈ میں جو فیب بینک روڈ میں ہے. اور یہ دفتر سب کے لیے ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ کشمیر کا یا آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ ہم شامل کر سکتے ہیں آپ سے, اور آپ کو جو سہولیات ہے یہ ہم مہیا کر سکتے ہیں. سو موسٹ ویلکم اینی بڈی. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ 1 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے سنس 5 اگست 2019 کو, جب انڈیا نے آرٹیکل 370 ریووک کر کے مزید اپنی فوجیں وہاں بھیج کر کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا میں اضافہ کیا. اور آج بھی اس دن سے لے کر آج تک ہمارے کشمیری بہن بھائی جو وہاں سفر کر رہے ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں یہاں ہم نے ایکسپیرینس کیا لاک ڈاؤن یو کے میں بھی, جہاں کووڈ-19 کی وجہ سے. یہ تو ہمارا ایک منی لاک ڈاؤن ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا, لیکن آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہے جو کشمیر میں ہے, جہاں 9 لاکھ سے زائد انڈین فورسز کے پرسنل وہاں موجود ہیں, اور ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر گھر کے سامنے فوجی کھڑے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ. اور ہمارے نہتے کشمیری بہن بھائی جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں. ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, میڈیسن نہیں ہے, بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, اخبار نہیں ہے, جرنلسٹ بھی وہاں نہیں جا سکتے, کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ کمپلیٹ 100% لاک ڈاؤن. جی تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. ابو اسراج صاحب, آپ بتائیں یہ جو حالات کشمیر میں ابھی ہو رہے ہیں, یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی جو کشمیر میں آج جو بھی یہ
احتجاج ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا اس میں کیا آپ کی نظر ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی میں چند دن پہلے ہی ایک انٹرنیٹ پہ ایک خبر دیکھا تھا. 1960 کی دہائی سے یو کے میں جو کشمیری اور مسلمان ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں احتجاج کر رہے ہیں. ہم مارچز کرتے ہیں، سال میں کئی بار کرتے ہیں. پچھلے سال بھی 5 اگست کے لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے لندن میں بہت بڑے بڑے مظاہرے، اس میں کشمیر اور پاکستان اور دیگر بیک گراؤنڈ کے جو مسلمز ہیں انہوں نے اس میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی. اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم کیا خالی احتجاجوں سے یا تقاریر سے جو ہے جس میں ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات بار بار کرتے ہیں، کبھی ہم عالمی برادری کو آواز دیتے ہیں، کبھی ہم امریکہ جیسے ممالک اور ان کے صدور جو ہیں وہ بے شک اوباما ہو، اس سے پہلے ابھی ٹرمپ ہو. تو سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ایز این امت ہم اس بات پہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے والے معاملات نہیں ہیں. اس سے یہ مسئلہ انفارچونیٹلی حل نہیں ہوگا. 70-72 سال ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لی. جہاں پہ اقوام متحدہ کے اپنے اور ان طاقتوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ مسائل کو 2 منٹوں میں حل کر دیتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ساؤتھ سوڈان کی مثال ہمارے سامنے ہے. انڈونیشیا کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے ایسٹ تیمور میں جو کیا، انہوں نے جو مسئلہ حل کرنا تھا جہاں ان کی مرضی تھی، جہاں ان کے مفادات تھے، انہوں نے کر لیا حل. لیکن جہاں تک بات کشمیر کی ہے، فلسطین کی ہے، یا جہاں جہاں پہ بھی مسلم اس وقت حکومت سفر کر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ بالکل اپوزٹ ہے. تو حل مسئلے کا بالکل سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت تقریباً 7 سے 8 لاکھ فوج، ایک ریاست کی فوج ہے. بھارت جو ہے ایک ملک ہے اور ان کی ایک منظم فوج بھارت اس وقت کشمیر پہ قابض ہے 70 سال سے. اس فوج کا مقابلہ اور اس تسلط سے آزادی جو ہے وہ کسی دوسری ریاست کی فوج ہی کر سکتی ہے. اور وہ دوسری ریاست جو ہے وہ سچی بات ہے پاکستان کی ریاست ہے. اور پاکستان کی افواج جو ہیں ماشاءاللہ مسلم افواج ہیں، دلیر بہادر افواج ہیں. ان کو اب یہ سٹانس لینا ہوگا، ان کو آگے بڑھنا ہوگا. اور ہمیں بحیثیت جو برطانیہ میں مسلمان رہ رہے ہیں، ہماری کال جو ہے اب ڈائریکٹ ہونی چاہیے کہ ورلڈ پاکستانی ملٹری، پاکستانی آرمی، کہ آپ آگے بڑھیں. اور یہ وہ بات خالی اب میں نہیں کر رہا بلکہ پاکستان آزاد کشمیر کے جو پیچھے وزیر اعظم ہیں فاروق عبد صاحب، انہوں نے بھی یہ بات پبلکلی کہی کہ دیکھیں یہ کشمیری ہم سے متنفر ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ. وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ خالی گانے ریلیز کرنے میں ہے یا کوئی کالی پٹی باندھ کے آدھے گھنٹے کا احتجاج، بلکہ آدھے گھنٹے کام کر کے ہم نے 1 منٹ کا احتجاج کر دیا، تو اس سے کشمیری بددل ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں. ہمیں ایک جرأت مندانہ موقع اختیار کرنا پڑے گا. اور خصوصاً میں چودھری رنگریز صاحب اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے خصوصاً میں درخواست کروں گا کہ جو ہے اب ہمیں ایک مختلف موقف اپنانا ہوگا اور ایک جرأت مندانہ موقف اپنانا ہوگا. دنیا کشمیر کے مسئلے کو جانتی ہے. ہم اس کو مزید جو ہے اس کو اجاگر کر کے تو سچی بات ہے کوئی زیادہ ہم دنیا کو نہیں بتا سکتے. آلریڈی دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا مظالم ہو رہے ہیں اور لاک ڈاؤن وہاں پہ 5 اگست سے چل رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، ماشاءاللہ ان کا بہت زبردست کام ہے، میں ان کے کام کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مسئلے کے حل کی طرف جو ہے اب ایک دوسرے انداز میں اس کو ہم جو ہے نا حل کو اجاگر کریں. پاکستانی آرمی، پاکستان کی گورنمنٹ کو کہیں کہ جرأت مندانہ اقدام اٹھائیں. آزاد کشمیر کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پورے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن جو قبضہ ہے بھارتی قبضہ، اس سے ہم احتجاج اور ان چیزوں سے ہم قبضہ آزاد نہیں کروا سکتے جب تک کہ پاکستان کی افواج موو نہیں کریں گے. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی اب مسئلے ہیں کشمیر میں، کشمیر ابھی میرے خیال میں کوئی زیادہ توجہ نہیں ہے. جو بھی ہمارے جو بھی ورلڈ آرڈر ہے یا جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان کی توجہ یہی ہے کہ امن کے طریقے سے یہ حل ہو جائے. تو جنگ کی یہ جو ہماری جو کہتے ہیں ان میں اتنی کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں انڈیا کو تھریٹن نہیں کرتے اس کو؟ اگر مسئلہ یہ اتنا سال گزر گئے ہیں، دہائیاں گزر گئی ہیں اور یہ مسئلہ ابھی ادھر کی ادھر ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اور پیچھے ہو گیا ہے. تو جب ہم اب جو لوکل لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطے کرنے چاہیے.
اور جو بھی ہمارے جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک نیوکلیئر طاقت ہے, جنگ کرنے سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو میوچلی اسسٹڈ ڈسٹرکشن, تو یہ کانسیپٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جنگ ہوگی تو پوری دنیا یہ ختم ہو جائے گی, تو اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ دیکھیں, میرا جو ایکسپرٹیز ہے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہے, وہ جیو پالیٹکس ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس کو میں بہت قریب سے جو ہے اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور اس پہ میں لکھتا بھی رہتا ہوں. دیکھیں, یہ کانسیپٹ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی نیوکلیئر پاورز ہیں وہ اپارٹ فرام 1945 کا نیوکلیئر اٹیک امریکہ نے کیا تھا, اور اس کے بعد ہمیں اس کی مثال اس لیے نہیں ملتی کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک طاقت تھی جس کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہے, وہ تھی امریکہ. جیسے ہی روس نے یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کی تو ہم نے پورا کولڈ وار کا پیریڈ دیکھا, تقریباً 75-80 سال کا, 70 سال سے زیادہ کا پیریڈ دیکھا. اس میں جو ہے کبھی بھی ان دو طاقتوں نے نیوکلیئر ویپنس کا کبھی نہیں سوچا. ایک ٹائم آیا تھا کیوبن کرائسس, مثال کرائسس تھی, لیکن اس وقت بھی دنیا جانتی تھی کہ یہ دنیا کو تباہ کرنے والی بات ہے. تو جب دو طاقتوں میں نیوکلیئر پاور دونوں طرف نیوکلیئر کیپیبلٹیز آ جائیں تو نیوکلیئر وار کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا, کوئی تصور نہیں ہے. یہ خام خواہ جو ہے پاکستانی جو قیادت ہے ہمیں کئی دفعہ ڈرا رہی ہوتی ہے عوام کو کہ جی اگر ہم نے جنگ کر دی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ چین نے جو ہے وہ لداخ کے ایریے میں بھارت کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ان کی جرگت بنائی, ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑا وہاں پہ. لیکن کسی نے دنیا میں نہیں کہا کہ جی بھارت بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے اور چین بھی نیوکلیئر پاور ہے تو ان کی تو نیوکلیئر جنگ ہو جائے گی. کبھی کسی نے ذکر تک نہیں کیا. تو یہ جو ہے یہ ہمیں صرف ڈرانے کے لیے بہانہ بازی کی جاتی ہے. 1962 میں پاکستان کے پاس ایک ایکسلنٹ اپرچونٹی تھی جب چائنا نے انڈیا کو انگیج کیا, ہم کشمیر بالکل آسانی سے لے سکتے تھے. آج پھر ہمارے پاس وہ اپرچونٹی ہے کہ اس وقت بھارت 3-4 جگہوں پہ انگیج ہوا ہے. ایک جو ہے وہ لداخ میں انگیج ہے, ایک جو ہے وہ چکن نیک کا جو ایریا ہے, دوسری طرف نیپال کی پہلی طرف وہاں پہ انگیج ہے. پھر انٹرنل انسرجنسی ہے اس وقت ان کی میزورام اور ان سائڈوں پہ, وہاں پہ انگیج ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر تقریباً 8 سے 9 لاکھ فوج کو کشمیر نے انگیج کیا ہوا. تو اس وقت جرأت مندانہ اقدام کی ضرورت ہے, لیکن یہ جرأت مندانہ اقدام سے وہ قیادت کر سکتی ہے جو کہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچے, جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے. تو پاکستان میں ہمیں مسئلہ جو بڑا یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو فوجی قیادت ہے اور جو سویلین قیادت ہے وہ بہت زیادہ ریلائی امریکہ پہ کرتی ہے, انہیں کی طرف دیکھتی ہے. اور امریکہ اگر ہاں کرے تو وہ کوئی ایکشن اپنے ملک کے اندر امریکہ کی جنگ لڑ لیتے ہیں, لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ جو ہے نا اس پہ ایکشن نہیں لیتے. تو اصل مسئلہ جو ہے عبدالجبار صاحب وہ ہے پاکستان میں تو اسلامی نظام اور قیادت کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم امریکہ کے کیمپ میں امریکہ جو آرڈر دیتا ہے ہم وہ کرتے جا رہے ہیں. جی جی, اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا. جی یہ حقیقت ہے. میں ابھی چودھری صدیق صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, جو ابھی جو میپ پاکستان نے تیار کیا ہے اور جس میں پورا کشمیر اس میں شامل ہے, اگر وہ ہم مانتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ وہ قبضہ ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے. قبضہ جو انڈیا نے کیا ہوا ہے وہاں ظلم کر رہا ہے. تو یہ نقشے کا کیا مطلب کہ آپ نے نقشہ ریلیز کر دیا اور اس نقشے کے ہونے سے آپ اس پہ حق دلا رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے, لیکن پھر کوئی ایکشن نہیں لے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ جبار صاحب, آپ جہاں ہمارے کشمیر ہاؤس میں تشریف فرما ہوئے اور ہم سے کشمیر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں, تھینک یو. تو میں گزارش کروں جناب کہ جیسے میرے عزیزوں نے ابھی فرمایا ہے کہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے ہم نے گفتگو فرمائی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن بات دراصل میرے عزیزوں یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے نا یہ حکومتیں ہی بیٹھ کر حل کر سکتی ہیں. یہاں جو ہم لوگ ہیں نا, ہماری جو بساط ہے, ہماری یہی بساط ہے کہ انڈیا کے خلاف آواز اٹھائیں, لوگوں کو آگاہی دیں تاکہ لوگوں کے علم میں آئے. یہ بھی حقیقت بات ہے کہ لوگ جانتے ہیں وہاں کشمیر کی صورت حال پر, لیکن یہ ہماری جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت ہے
یہ آپس میں وہ بیٹھ کر اس مسئلے پر گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں کیا مسائل ہیں، کیا مسئلے ہیں، یہ وہ جانتے ہوں گے پاکستان کی حکومت یا ہماری لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ تو ہم جو جہاں برطانیہ میں بستے ہیں، کشمیر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے اخلاقی طور پر، کیونکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو ہماری سپورٹ چاہیے، ہم اپنی آواز اٹھائیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اور جیسے کہ 15 تاریخ کو وہ ہندوستان اپنا یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ڈے بنا رہا تھا، ہم نے اس کے خلاف یوم سیاہ بنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایسی حکومت کو کوئی حق نہیں بنتا جو دوسروں کی آزادی کو سلب کیا ہوا ہے، دوسروں کی آزادی کو مسلط کیا ہوا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے، جبرن بیٹھا ہوا ہے، کہیں ہزار وہاں فوج گھوم رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، میڈیسن نہیں مل رہی۔ یہ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی انسانیت یا یہ یو این او کو کیوں کہتے ہیں، اسی لیے یو این او کو کہتے ہیں کہ یو این او ہی کوئی بات کرے گی تو آگے بڑھے گی۔ تو ہماری آواز ہے میرے بھائی، اور ہم یہاں کشمیر ہاؤس میں ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے ہم یہ احتجاج کریں گے انڈیا کے خلاف، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری آواز اٹھنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی فوج کا، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا پرابلم ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر ان کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں زبردستی تو کر نہیں سکتے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ وہاں کی ہماری جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ہے، ان لوگوں کو مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ ان مظلوموں کے لیے جو بھی راستہ ہے، جو بھی راستہ نکلتا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان مظلوموں کو کسی طریقے سے ریلیف ملے، آزادی ملے، انڈیپینڈنٹ ہوں یا پاکستان کے ساتھ جائیں، ہمیں اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہاں ووٹنگ ہونی چاہیے، ووٹنگ کے جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا ہے کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے، وہ اپنی ووٹنگ کے لحاظ سے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں ایکسیپٹ ہے، ہمیں منظور ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دو دہائیوں سے کہ ایک ریسٹرینٹ اور پالیسی نارملائزیشن کی پالیسی انڈیا کے ساتھ، یہ کیا آپ سمجھیں کہ یہ اس سے کوئی نتائج ملا ہے پاکستان کو یا ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو؟ جو ریسٹرینٹ جو ہم نے دکھایا ہے، ٹیبل پہ آپ بیٹھ ان سے جو حکومتیں جو بھی آتی ہے کہتی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اب بہت مسئلہ آگے چل گیا ہے، کیونکہ وہاں ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں کے بھی لوگ بھی ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا کرے گا ہمارے لیے۔ ادھر سے یہاں ہماری جو ادھر یو کے میں کشمیری کمیونٹی یا پاکستان کمیونٹی ہے وہ ہم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم کریں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں وہ ہم جنگ 9 لاکھ جتنی بھی پوری اتنی زیادہ فوج ہے کہ آپ بتا رہے ہیں ہر گلی میں ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، تو یہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں جو دہشت گردی کے جنگ میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم کمزور ہیں، یہ ہماری کوئی مجبوری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں ہمارا 60,000 تقریباً 60,000 جو ہمارے مسلمان بھائی جو پاکستان فوج یا پاکستان سویلینز ہیں، اتنا نقصان انہوں نے اٹھایا اس جنگ میں۔ تو ابھی اس طرف یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی ہماری اکانومی نہیں ٹھیک ہے، ہماری کمزوری ہے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آرگیومنٹ یا یہ آرگیومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آرگیومنٹ کہ نہیں جی ادھر ہماری کمزوری ہے، ہم ادھر مجبور ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این کیا کہے گا؟ جب ہم ادھر جاتے ہیں تو ادھر اشارہ ہی آتا ہے تو ہماری فوج ادھر چل جاتی ہے، تو یہ کوئی ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے۔ آپ اس پہ اگر کہنا کنٹرڈکشن میں کوئی نہیں ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں ہمارے حفاظت کے لیے کشمیر میں ہے اور ہمیں تحفظ دے رہی ہے، اور جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، آج بھی تیار ہیں۔ اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کا منصوبہ بنتا ہے تو ہماری پاکستان کی فوج بڑی
میں سمجھتا ہوں دلیل فوج ہے وہاں جی اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اگر جنگ شروع ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے حالات کچھ ایسے شاید چل رہے ہیں جس وجہ سے پاکستان بھی سوچ رہا ہے شاید کہ ان کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں ہے جنگ کرنے کا. میں ذاتی طور پر امن پسند انسان ہوں. میں جنگ کے لیے آپشن میرے لیے نہیں ہوتا کہ میں جنگ کے لیے ساتھ ہوں, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے اگر پاکستان کو جنگ کرنی پڑی تو کریں, ضرور جنگ کریں. کہ اگر مسئلہ اور طریقے سے حل نہیں ہوتا, جنگ کے ذریعے حل ہوتا, تو پھر فائنل آپشن تو ہمارا یہی ہوگا. لیکن اس کے درمیان میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے کہ ڈپلومسی کا, اور خاص طور پر تھرو یونائٹڈ نیشنز یا ہمارے دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں جو دوستانہ تعلقات ہمارے, ان کی ثالثی میں شامل کر کے کہ کوئی ڈپلومیٹک حل نکل آئے تو وہ بہتر ہے, سلوشن ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو کشمیریوں نے خون بہایا ہے وہ کافی بہہ چکا ہے اور خون دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن سے یہ مسئلہ حل ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں, بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج, پاکستان کی فوج کو کہ وہاں کیوں بیٹھی ہے, جو ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں سفر کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہر روز دیکھتے ہیں, ان کی بھی نظر پاکستان کی طرف ہے, اور کوئی ان کا ساتھی ہے نہیں ہے کہ وہ کہیں اور دیکھیں کہ ان کو کہیں اور مدد ملے گی. جب بھی مدد ملے گی وہ پاکستان سے ملے گی, اور ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ ہماری جب ضرورت پڑے تو پاکستان کی فوج ہمارے لیے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جیسا 3 جنگ کر چکی ہے, 4تھی جنگ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. میرے خیال میں وہ پیچھے بھی ہٹیں گے, لیکن وہ ایسا وقت ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ وہ مقابلہ بھی کریں گے. لیکن میں پھر بھی پورا امید ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہماری جو کوششیں ہیں, سفارتی لیول پر ہمیں اور تیز کرنی چاہیے. ہمارا جو پاکستان کی حکومت ہے ان کو بھی اور ہماری کشمیریوں کو بھی. لیکن ایک کمی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے یہ شاید کوتاہی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے تو وہ کشمیریوں کو بتانا چاہیے, پاکستان کو نہیں بتانا چاہیے. یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے. کشمیری جب اپنی زبان سے اپنی کہانی خود بیان کریں گے, ان کی سمپتی زیادہ بڑھے گی اور لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی جی ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں تھوڑی شفٹ آنی چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو آگے لے کے آئیں اور کشمیریوں کو اپنا موقف ہے وہ بیان کرنے کا موقع دیا جائے. جی ابو اسرار صاحب, تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ 3-4 جنگیں ہوئیں شروعات میں پاکستان بننے سے, پھر اس سے بعد 2-3 جنگیں ہوئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان جو کشمیر ہے, اگر آج جنگ ہو تو کشمیر آزاد کرا سکتا ہے جو ہماری پاکستان فوج ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں کروا سکتا. ابھی آپ نے خود مثال دی کہ جب ہمیں امریکہ کی طرف سے اشارہ آیا تو ہم نے اپنا سب کچھ جان نچھاور کر دی, سب پیسہ نچھاور کر دیا. ہم نے امریکہ کی جنگ میں جو ہے تقریباً $300 ارب کا ایک اندازے کے مطابق ہم نے نقصان اٹھایا, $300 ارب کا. اچھا, اس کے علاوہ تقریباً ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ 60,000 سے زیادہ ہم نے اپنے لوگ شہید کروائے, اور اس طرح 10,000 جو ہے ہمارے فوجی شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. تو جناب معاملہ امریکہ کو آتا ہے تو ہم فوری طور پہ ان کے لیے جو ہے ہم تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب بات ہماری شہرت کی اور ہمارے بھائیوں کی اور ہماری بہنوں کی آتی ہے تو ہم جو ہے نا کبھی معیشت کا بہانہ کرتے ہیں, کبھی ہم کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہانہ کرتے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو مسئلہ صرف پولیٹیکل ول کا ہے اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا ہے. دنیا جو ہے وہ ان احتجاجوں کو زیادہ خاطر میں سچی باتیں نہیں لاتی. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں کتنا جو ہے وہ ول ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے 5 اگست کو بھارت نے جب ایک یک طرفہ اقدام کیا اور ایک آفیشلی جو ہے انہوں نے کشمیر کو اپنے یونین میں ضم کر دیا, تو انہوں نے کسی انٹرنیشنل برادری کا ویٹ نہیں کیا, یا اس سے پہلے انہوں نے کوئی لمبی چوڑے جو ہے وہ بین الاقوامی لیول پہ کوئی احتجاج ہے وہ اس طرح کے مظاہرے انہوں نے نہیں کیے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر بیٹھے. تو دیکھیں یہ بات ہے, پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے, اور کشمیر کا مسئلہ ہمیں بالکل الگ کر کے کشمیریوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس موقف سے کہ ہم مسلمان ہیں, اور کشمیری ہوں یا بلوچستان کے لوگ ہوں یا پختونخوا کے لوگ ہوں,
ہم سب لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا جو ہے نا رشتہ آپس میں لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. کشمیر میں جو ہم مظاہرے دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ اسی مظاہروں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اسلام کی بنیاد پہ اپنی افواج کو متحرک کریں. اور اس وقت انڈیا بری طرح پھنسا ہوا ہے اور یہ وہ اپرچونٹی ہے ہمارے پاس 62 کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ جو ہم یہ کشمیر کو جو ہے آگے بڑھ کے ہم اس کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں پرماننٹ بیسس پہ. اس کا مسئلہ باقی یہ ملک باتوں سے نہ یہ بھارت وہاں سے نکلنے والا ہے، نہ وہ ہماری کسی بات کو خاطر میں لاتا ہے، نہ ہماری کسی تقریر کو وہ خاطر میں لاتا ہے. تو سچی بات یہی ہے کہ مسئلے کا اگر ہم واقعی حل چاہتے ہیں اور کشمیریوں کو ہم اس ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے جو نظام ہے اس کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. پاکستان میں ایک زبردست تحریک چل رہی ہے اس وقت خلافت کے حوالے سے. تو ہمیں جو ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا نظام چاہیے تاکہ ہم اپنے افواج کے شعروں کو جو ہے وہ اس طرح متحرک کر سکیں. تو یہ ہے کہ مسئلے کا حل میرے خیال سے. جی شکریہ. اور میں ابھی یہ جو باتیں ہیں ابھی تھوڑا سا اس میں آگے موو کرنا تھا تو کیونکہ یہ کافی باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں. ابھی جو جدیال میں جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا ہے جو مقبول بٹ کی وہ میموریل سائٹ پہ، تو اس کے یہ قومی جو ابھی کشمیر اور پاکستان کا جھنڈا یہ اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں قومی. ایک ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ وہاں پہ اسی نیشنلزم کے کشمیری نیشنلزم پاکستانی نیشنلزم بن گیا ہے. تو اس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو پھر میں آپ سے آتا ہوں. ابو اسرا بھائی، یہ جو مسئلہ ہے بیسکلی میرے خیال سے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمارے بھائی ہیں جو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اتنی کو بہت بڑی مضبوط آواز نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سید علی گیلانی صاحب ہو گئے یا باقی جو قیادتیں ہیں جو کہ عوام کے اندر جن کی اثر و رسوخ ہے وہ پاکستان سے ان کا رشتہ وہ لا الہ الا اللہ کا ہی اس پہ بات کرتے ہیں. باقی یہ جو ہمارے بھائی نیشنلسٹ بھائی ہیں ہمیں ان کے ساتھ جو ہے بھائیوں کا ہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا اور ہمیں ہیوی ہینڈیڈنس کی ٹیکنیک یا ٹیکٹکس اپلائی نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے وہ متنفر ہوں گے کشمیر کے عوام، اور اس میں ہمیں جو ہے نا کشمیر آزاد کشمیر کی ریاست جو ہے وہاں پہ جو حکومت ہے یا پاکستان کی حکومت ہے انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہیوی ہینڈیڈ ٹیکٹکس نہ یوز کریں. اس سے جو ہے وہ زیادہ انتشار پھیلے گا اور اس وقت کشمیر میں ہم انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے. جی اور یہ میں بھی اتنا بڑا اس کو مسئلہ نہیں سمجھتا ہوں. جو وہاں پہ اپنا مقبول بٹ کی جو میموریل سائٹ ہے اس پہ میرے خیال میں وہاں پاکستانی جھنڈا نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک میموریل سائٹ ہے، کوئی بہت بڑی بلڈنگ یا کوئی ایک اسپیشل بلڈنگ نہیں ہے. تو وہاں پہ لگایا گیا کسی نے شیطانی کی مجھے تو یہی لگتا ہے کوئی کسی نے یہ جو انسائٹمنٹ کی ہے اور وہاں کی عوام کو جو ہے آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے. کچھ ہمارے بھائی پاکستان جو ابھی تو بات یہی ہے کہ وہاں پہ اس کو ریزالو کیسے کیا جائے. دیکھیے جی یہ جو مسئلہ آپ نے اٹھایا نا یہ اگر اسی مسئلے پر ہم الجھے رہے تو یہ کشمیر کا آپ کو بڑا شوق. سب سے پہلے دیکھیے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اتنا انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے اس مسئلے کو لے کر. اگر ہم اسی کے اوپر الجھے رہے تو یہ ہمارے کشمیریوں بہن بھائیوں کے کار کو بہت نقصان ہوگا. ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، ان کے حوالے سے ہمیں ایک ساتھ مل کر چلنا چاہیے. ہمیں یہ انتشار کی طرف نہیں پھیلنا چاہیے اور انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایشو ایک ہی ہے کہ ہندوستان سے کشمیریوں کو آزادی کس طرح مل سکتی ہے. ہمارا یہی ایشو ہے اور اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دائیں بائیں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے اور اپنی اس نظریات کو آگے بڑھنا چاہیے. اور میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا تو ہم سننے والوں کو بھی کہ یہ ایشو نہ بنائیں. یہ آپ میں بھی ابھی جو یہ واقعہ ہے اس کی اتنی بڑی
अभी तक बात बन रही है मीडिया पे, इंडिया मीडिया वही बना रहा है, और इस पे हम ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पे ये पाकिस्तान भी जो हमारा भाई है, कश्मीर में भी भाई है, ये जो इंडिपेंडेंस मांगे वो भी हमारे भाई हैं। तो ये छोटा सा झगड़ा हुआ है, लेकिन इसको कैसे हल कर सकते हैं? बेसिकली ये हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि देखें, बात ये है कि हम जितने भी यहाँ हमारी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, चाहे हम इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई और मसला हमारे दिल में है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं, हम इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं, और हम आपस में इतना हमारा क्लोज रिश्ता है पूरी रियासत में हमारी कश्मीरियों का कि हम एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन छोटा सा मसला हमें जो है वो तो जो हटा देना चाहता है, और ये फ्लैग का मसला नहीं होना चाहिए था। क्यों कि ये 5 अगस्त अभी गुजरी नहीं है, अभी वहाँ ही है हमारे ज़हनों में बैठी हुई बात कि 5 अगस्त जो इंडिया ने आर्टिकल 378 हार जो जुल्म और बर्बरीद का निज़ाम वहाँ फैला हुआ है, उसके हवाले से हम यहाँ जो मसिया बना रहे हैं, ब्लैक डे बना रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, और इस दौरान हमारी तो जो बिल्कुल 100% उस तरफ वो हमने उसको डिफ्लेक्ट करके एक झंडा उतार के पाकिस्तान का, तो हमने पूरा जो इशू है उस तरफ रिगेल दिया है। देखिए, वो जो चौक है रियाद में मैंने देखी है, मैंने भी वहाँ गया, वो एक चौक है, वो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, ना पब्लिक प्लेस है, एक जगह है। तो वहाँ अगर आप पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहते हैं, कश्मीर का झंडा लगाना चाहते हैं, अपनी जमात का झंडा लगाना चाहते हैं, लगाएं, जरूर लगाएं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि ये झंडा ना लगाएं, लेकिन किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए कि किसी का झंडा क्यों लगा हुआ है। जिसने भी पाकिस्तान का झंडा वहाँ लगाया वो भी ज़ाहिर कश्मीरी होगा ना मेरे भैयों, कोई पाकिस्तान वाला तो वहाँ का ज़बरदस्ती नहीं उतार के ला गया। वो इंडिया जम्मू कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ हमारे कश्मीरी रोज़ाना झंडे लगाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि जब वो लगाते हैं झंडे, वो जब लहराते हैं पाकिस्तान का झंडा, हमें बड़ी खुशी होती है कि लहरा रहे हैं, और हम अपने मुल्क में जो हमारा आज़ाद हुकूमत है वहाँ पर लगाते हैं झंडा, उसको उतार देते हैं। ये बड़ी आप डिफिकल्टी जो उसके बाद जो पुलिस ने उस आदमी को वो जाती है, वो जो उसके साथ तमीर करना चाहिए, जो तमीर अहमद के साथ सलूक किया गया, वो तो देखिए वो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता कि उसे किया। कोई भी आदमी हो, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारा असूल है कि अ पर्सन इज इनिसेंट अंटिल इज प्रूवन गिल्टी। अगर उसने कोई जुर्म किया, जो भी है, जो भी उसने क्राइम की है, उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको चार्ज किया जाए, उसको अदालत के सामने किया जाए, और अदालत उसको जो अगर उसने तो कुछ किया तो अदालत का फैसला करेगी। किसी को उसको मारने की, धमकी देने की या ऐसा जुल्म करने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर किसी ने किया तो वो बहुत की है। और तनवीर अहमद को मैं समझता हूँ कि जितनी बार जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं या पुलिस है या जो कि महकमे हैं, उनको अपना फ़र्ज पूरा निभा करके अपने अदालत में पेश करें या उसको रिलीज़ कर दें। अगर नहीं चार्ज करते तो उसको रिलीज़ किया जाए, अगर रिलीज़ नहीं कर सकते, अगर उसने कुछ किया, दफ़ा लगाए उन पर और कोर्ट के सामने करें और लेट द कोर्ट डिसाइड। जी शुक्रिया। और लेकिन ये जो सलूक कर रहे हैं उसके साथ, वो ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है, उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। वो इंसान है, आकर जो भी है, जैसा भी किया उसने, अगर उसने कोई जुर्म किया तो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। जी हजरत तो ऐसा आप कभी कोई बात करें, जो भी आपने जो पीछे आ रहा है, जो भी हमारे कैंपेन, जो भी कश्मीर पे बात हुई है, आप इस पे थोड़ा सा अपना स्टेट करें। मैं जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब्बार साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आप हमेशा की तरह हमारे कश्मीर हाउस में आते हैं और हमसे ये रिपोर्ट मांगते हैं। आज की जो कश्मीर हाउस की रिपोर्ट ये है कि हमने ये फैसला किया है कि हर महीने को एक दफ़ा हम ब्रेडफोर्ड में सारे जितने जगह हैं, हमने 6-8 जगह की मुंतखब की हैं। हमारे आदमी जाएंगे, खामोशी से इंडिया के ख़िलाफ़, उसकी जुल्म के ख़िलाफ़ मुजाहरा करेंगे, खामोशी से खड़े होंगे। और यहाँ के इंग्लैंड को हम ये
बावर कराना चाहते हैं कि हम उन मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए उनके लिए आवाज़ यहाँ उठा रहे हैं। और जी अभी जो भी हम देख रहे हैं हमें फिजा टीवी पर जो भी आपने व्यूज़ सुने इसके बारे में ये बात ज़रूरी है कि हम जो भी मसला हो बैठ के हमारे आपस में जो इस्लामी जो भी इश्यूज़ हैं जो भी हमारे क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं हम आपस में भाईचारे के ज़रिए हम बात कर सकते हैं। और यहाँ जो कश्मीर हाउस में आपको ये कश्मीर हाउस इसीलिए है कि कोई भी अगर मसला हो मसाइल हो तो यहाँ पे बातचीत कर और दूसरों इलाकों में भी काम हो रहा है। अबू इसरार साहब आप भी कोई फाइनल आप मैसेज जो हमारे सुनने वाले हैं देखने वाले हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आगे क्या आप देखते हैं क्या हालात है क्या कोई करना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ अपनी बात थोड़ी सी उसको समराइज कर दूं कि हमने कश्मीरी जो भी तंजीमें हैं या जो डायस्पोरा इस वक्त कश्मीरी बरतानिया में रह रहे हैं दुनिया के बाकी ममालिक में हमने तकरीबन 70 साल में एक मखसूस मौक़िफ़ को इख्तियार किए रखा, लेकिन सच्ची बात है कि नतीजा उसका हमने देख लिया कि वो नताइज हमें उसका नहीं मिल सके। अब मसले का अगर हम वाकई हल चाहते हैं तो हल सच्ची बात है सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला के निज़ाम की तरफ लौटने में है। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि जब किसी बस्ती में लोग जुल्म का शिकार हों जैसे कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हैं तो उनको जुल्म से निकालने के लिए जिन मुसलमानों के पास उसकी सलाहियत है उनको मोबिलाइज होना उनको उनके लिए निकलना ये फ़र्ज है मुसलमानों के लिए। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो सलाहियत इस वक्त है वो पाकिस्तान के अवाम में आज़ाद कश्मीर के अवाम में वो सलाहियत नहीं है। सलाहियत इस वक्त है अफवाज के पास और पाकिस्तान की अफवाज जो है माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड अफवाज है और पाकिस्तान की अवाम आज़ाद कश्मीर की अवाम और मकबूजा कश्मीर की अवाम ये सारे उनके साथ खड़े हैं और सारे उनकी राह देख रहे हैं कि वो मूव करें और हम इंशाल्लाह इस मसले को हल कर सकते हैं। इसमें हमें डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस वक्त कश्मीर इसमें मैंने अभी पीछे भी जब बात रखी कि इंडिया बुरी तरह से फंसा हुआ है 7 से 8 लाख उसकी फौज कश्मीर में फंसी हुई है और जहाँ पे चंद 100 मुजाहिदीन भी नहीं है वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे और इसी तरह उनकी फौज जो है लद्दाख पे फंसी हुई है चीन के खिलाफ, नेपाल के दूसरी साइड पे फंसी हुई है, नेपाल जैसा मुल्क इनको आके दिखा रहा है और फिर मुल्क अपने की जो मशरक में जो रियासतें हैं वहाँ पे भी इंडिया की फौज फंसी हुई है। तो इंडिया की फौज जितने बुरे अंदाज में फंसी है ये इस वक्त हमारे पास आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम वाकई कश्मीरी फौज के साथ मुखलिस हैं और अपने मुसलमान भाइयों के साथ मुखलिस हैं तो हमें इस वक्त हिम्मत और अल्लाह ताला की तरफ जो है सपोर्ट और मदद की तरफ हमें देखना होगा और हमें एक फाइनल जो है स्टेप उठाना पड़ेगा। इसके बगैर इस मसले का कोई हल नहीं है। मतलब हमें मेरा तो पैगाम यही है कि जो कश्मीरी क्या बरतानिया में बैठी हैं मेरे भाई जो इस वक्त बैठे हैं कश्मीर हाउस में मेरी सबसे दरख्वास्त है कि वो इस मसले के दूसरे पहलू की तरफ भी आप आवाज़ उठाएं जो पिछले 70 साल का एक हमारा मौक़िफ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इन सब भाइयों की कोशिश हम सब की कोशिश थी कि कोई मसले को पुरअमन तरीके से हल निकले लेकिन वो नहीं निकलेगा, हम देख चुके हैं। तो यही मेरी बस गुजारिश है तमाम भाइयों से कि हम इस मसले के दूसरे हल की तरफ जो असल हल है उसकी तरफ भी आवाज़ उठाएं इंशाल्लाह। जी फाइनली में जो पीछे जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और जो हम याद करते हैं कि पाकिस्तान को जो कुर्बानियाँ दी गई हिजरत की गई इस्लाम के लिए तो उसका भी हमें अभी दिन हमने देखा कि पाकिस्तान बनने में कितनी कुर्बानियाँ दी और दूसरी तरफ मुहर्रम की जो हिजरत है पहली मुहर्रम है जो साल नवा शुरू हुआ तो उसके बारे में क्या हम क्या सीख सकते हैं, क्या आपके लेसन हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा किराम और जो मदीना की तरफ जो हिजरत हुई थी और वो एक हिजरत हुई थी, दूसरी हिजरत जो हमने पाकिस्तान की तरफ की थी उसमें हम क्या सीख सकते हैं कि क्या हम जो हिजरत करनी चाहिए जो मदीना की रियासत थी उसमें और जो अभी ये बताया जाता है कि ये इस्लामी रियासत है ये मदीना की रियासत है तो ये क्यों मुमकिन नहीं हो सका कि जो मदीना की रियासत है वो उसको क्या वो हम उसको अचीव कर सकते हैं उस जैसी रियासत को? हेलो ये जी सवाल मेरे से जी आपसे।
جی بالکل، دیکھیں ہمارا مقصد پاکستان کا یہ خطہ لینے کا یہی تھا. آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ جب یہ تقسیم ہوئی تھی تو یہ ہم نے تقسیم کیوں کی تھی، اور کشمیر مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہم سے کیوں جو ہے وہ ملنا ہم سے جڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں بیسکلی مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ پاکستان میں جو جیسے آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، تو جب تک ہم اس جو ہے وہ اس طرف اس نصب العین کو ہم حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ نہیں کریں گے، تو مسئلے کا حل ہم انفارچونیٹلی نہ کشمیر کے مسئلے کا حل نکال سکیں گے، اور جو پاکستان کے اندر عوام مسائل کا شکار ہیں نہ ہم ان مسئلوں کو حل کر سکیں گے. تو مسئلے کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے. پاکستان میں خلافت کے قیام کی ایک موومنٹ بہت زبردست طریقے سے اب چل پڑی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ تمام مسلمان اس کو سپورٹ کریں، ہر فورم سے سپورٹ کریں تاکہ ہم ان مسائل سے اپنے آپ کو نکال سکیں. جی شکریہ. اور آپ بھی کچھ اس میں فائنل میسج دیں. اس بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسی لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان دیکھ رہے ہیں کب یہ فیصلہ ہوگا، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. لیکن برکت ہم دیکھ رہے ہیں حالات وہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایک نہ ایک دن بولے گی. وقت اور حالات وقات نظر آ رہے ہیں، جس طرح ہندوستان ہمیں مجبور کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو وہ تو حالات دکھائی دے رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں، وہ بھی اللہ ہی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا. ہم تو ایک تفصیل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، اور جو بھی مسئلہ ہے ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا میڈیا کا فضا ٹی وی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا یہی انڈیپینڈنٹ میڈیا اس لیے ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی گراس روٹس پہ ہو، ماسز میں ہو، یا کوئی ہائی لیول جو ہماری ہم دیکھتے ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن، جو بھی ادھر، یہ میڈیا کا کام ہی ہے یہ حقیقت سامنے اور اس پہ نظر ڈالنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں خواجہ پرویز حاجر صاحب کے جو اب کی حالات ہے، اس کا کیا کوئی آپ آخری میسیج دیں؟ یہ جو آج کل کے حالات ہیں، اس سے نظر تو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ بہت جلد یہ جو جس طرح سے یہ جا رہے ہیں، انڈیا جو کوئی زیادتی کر رہا ہے، ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ پاکستان لڑائی کرے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے، لڑ کے کرائیں گے. جی آپ بھی چودھری صاحب، آپ بھی کوئی اس میں آپ نے یہ بتایا کہ ہر مہینے آپ پروٹیسٹ کریں گے. جی یہ بالکل کشمیر اوورسیز سولیڈرٹی کونسل کی طرف سے ہمارے جو ممبرز ہیں یہاں، ہم نے یہی فیصلہ طے کیا ہے کہ ہم کشمیر اویئرنیس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو اویئرنیس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہو اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ نیوز جتنی بھی ہماری ہے ہم عوام کو بتائیں. اس سلسلے میں ہم نے ہر مہینے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں بریڈ فورڈ میں ایک بھرپور بلیک ڈے منایا جائے گا، اور پھر انڈیا کی آکوپیشن کے خلاف ہم نے مظاہرے کرنے ہیں مختلف جگہوں پر، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اتنے ساتھی ایک یکدم اکٹھا نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ جگہوں پر ہم نے طے کیا ہے، کونسل سے ہم نے اجازت مانگی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایوری منتھ ہم مظاہرہ کریں. لیکن جیسا کہا کہ 70 سال سے مظاہرے کرتے آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے اور بھی 70 سال کرتے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن وقت نزدیک آ گیا کہ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ زیادہ دیر اور نہیں سہ سکتے، جو ظلم بروی وہ نہیں سہ سکتے. تو ظاہر ہے ہمیں ٹیمپو ہوپ کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ اور نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. رول ویلکم یہاں کشمیر ہاؤس اسی لیے بنایا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نیو آئیڈیاز ہیں وہ آئیں، ضرور ڈسکس کریں، ہم مل کے ساتھ کوئی لائے عمل اختیار کرتے ہیں. اور جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے وہ کرنی چاہیے، خوش کرنی چاہیے. اگر جنگ کی ضرورت ہے تو جنگ بھی کرنی چاہیے، اگر کوئی اور سفارتی حل ہے تو وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اور اگر کوئی فورن پالیسی میں شفٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے اسکوپس ہیں ہمارے لیے جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور میں پھر بھی پر امید ہوں کہ ہمارا مسئلہ اگر جنگ کے بغیر حل ہو سکتا ہے تو ہمیں اس پر فوکس زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم اور قربانی نہیں دے سکتے. کشمیری بہت قربانی دے چکے ہیں، اپنا خون بہت بہہ چکے ہیں، اور بغیر خون سے ہم اگر مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے ہم اس کو تکلیف زیادہ دیتے ہیں، ہم اس کو فوکس زیادہ کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہماری
پاکستان کی حکومت پر اور آزاد کشمیر کی حکومت پر اور پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی عوام پر کہ ہم مل کر ایک کوئی ایسا حل نکالیں جس میں یہ فائنل ہمارا سولوشن نکلا. جی آخری بات میں یہ کہوں گا تمام سامعین کو، سننے والوں کو میری یہ درخواست ہے کہ جیسے کہ ہمارے لارڈ میئر چودھری روزیو صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ ہم ہر مہینے کی پہلی اتوار کو یہ اپنا احتجاجی پروگرام جاری اور ساری شروع کر دیا ہے، اور آپ سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو جیسے ہی وقت ملے، جہاں بریڈ فورڈ والوں کو درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. کشمیر ہاؤس، بریڈ فورڈ، فیئر بینک روڈ 117 فیئر بینک روڈ، عطا کیشی کاری کے یونٹ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس کے پاس بھی کوئی وقت ہے، یوتھ بالخصوص نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آگے آ کر اپنا وقت دیں، ہمیں ہمارے پاس آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں فضا ٹی وی، اور آج ہماری جو شروعات ہوئی ہے کشمیر راؤنڈ ٹیبل جو ہم پروگرام آپ کے لیے لے آ رہے ہیں. یہ جو کشمیر راؤنڈ ٹیبل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو بھی کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو بھی ہمارے ورکر ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی ہم نے ایکشن لینا ہے اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، اور حقیقت کو جو بھی ہماری میسیج اوپر جا رہی ہے وہ ایک یونائٹڈ میسیج ہونی چاہیے. ہم جو مسئلے دیکھ رہے ہیں ان پہ ہم یونائٹڈ سٹینس لینا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم وصیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بیسس پہ یہ جو ظلم ہے یہ اس ویسے بھی ہمیں جو جدھر بھی ظلم ہے ادھر ہمیں بولنا چاہیے، لیکن یہ خصوصاً اتنا عرصہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ برداشت کے باہر ہے. تو ابو اسحاق صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی فائنلی آپ میسیج آپ بھی کو ویلکم کرتا ہوں. یہ کشمیر راؤنڈ ٹیبل جاری رہے گا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ساتھیوں کو بہت شکریہ سب دیکھنے والوں کو. اور امید ہے کہ ہم ایک اور جو ہے پروگرام کریں گے، یہ کشمیر راؤنڈ ٹیبل جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ سب جو ہم بھائی بہن ہیں اور جو بھی ہماری کمیونٹی ہے یو کے میں اور پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی، وہ یہ دیکھ کر ان کو ہم حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور ہماری جو کوششیں اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان جو قربانیاں دے رہے ہیں ادھر کشمیر میں، جو ظلم کے خلاف بندوق کے سامنے کھلتے ہیں، وہ قربانی دے رہے ہیں، اور ان کا ہمارا ساتھ ضرور دینا چاہیے. تو شکریہ، مہربانی. السلام علیکم سب بھائیوں کو اور دیکھنے والوں کو. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. وعلیکم السلام.